اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ۔ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی، واچنگ نیوز آئی، میں ہوں مہر بخاری۔ ناظرین، سیاست سانپ سیڑھی کا وہ کھیل ہے کہ جہاں کب کوئی طاقتور سیاست کو آسمان پر پہنچا کے سیڑھی کھینچ لے، کب کوئی آستین کا سانپ 99 سے واپس گھما کے زیرو پر لا کھڑا کرے، اور کب کوئی چال چل کر سیاست کی تمام چالوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ بہرحال حال ہی میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہر اہل شعور یہ حساب لگانے میں ناکام رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاست زیادہ کر رہی ہیں یا اپنے نظریات سے بغاوت زیادہ کر رہی ہیں، اور پھر اپنے دفاع کا ایک عجب مقابلہ شروع ہوا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سیاست میں کچھ نہیں بدلا، نہ سیاستدان کہ جو اپنی بقا کے لیے اس سانپ سیڑھی کے کھیل کا حصہ بنتے ہیں، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کہ جو اس کھیل میں اپنے وجود کو برابر اہم رکھتے ہیں۔ میاں صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہیں کہ ان کی جماعت کا کوئی بھی فرد افرادی طور پہ یا اجتماعی حیثیت میں کسی عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں سے ملاقات نہیں کرے گا، اور اگر ملکی دفاع میں کوئی ملاقات کی جائے گی تو وہ اعلانیہ ہوگی۔ کیا میاں صاحب نے تاریخ سے سبق سیکھ لیا ہے؟ اور جو اہم انکشافات اور ایکسپوزیز کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب، آج انہیں چارج شیٹ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ چارج شیٹ کیوں ہے یہ ملاقات، اور کس کی ہونی چاہیے چارج شیٹ، اور ملاقات ہوئی کب ہے؟ یہ تین بڑے اہم سوال ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں ممبر قومی اسمبلی صداقت علی عباسی صاحب، ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود ہوں گے پی ایم ایل این کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور سینئر تجزیہ کار اور صحافی سلیم صافی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسٹے پر نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ میں اپنے کالیگ صافی صاحب سے ہی آغاز کروں گی، اگر آپ لوگ برا نہ منائیں۔ علی صاحب آپ سے پہلے پوچھ لینا چاہیے ویسے۔ سلیم صافی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر پہلے تو بتائیے گا کہ یہ کیا عجب تماشا چل نکلا ہے اپنے دفاع کا، اور اس دفاع کے اندر سب سے بڑا کولیٹرل ڈیمیج کیا ہو رہا ہے، اور کیا یہ اندازہ ہے؟ دیکھیے، کولیٹرل ڈیمیج تو سب سے زیادہ میرے خیال میں پاکستان کے ریاستی اداروں کا ہو رہا ہے، اور تاریخ میں ہم یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاستدانوں کے اور ان کے رابطے، اس میں اگر کوئی کہیں کہ رابطے نہیں کیے ہیں اور انہوں نے ان سے مدد نہیں مانگی ہے تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہر وقت میں مختلف سیاستدانوں نے، مثلا میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہمیں معلوم ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زیر سایہ شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح ہمیں عمران خان صاحب کا معلوم ہے کہ شروع میں انہوں نے پرویز مشرف سے یہ سب کچھ مانگا بھی، ریفرینڈم میں ان کا ساتھ بھی دیا۔ پھر جس طرح نواز شریف صاحب کا کام نہیں چل جاتا تو وہ اداروں کے کرٹک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کی بھی جب اس وقت بات نہیں بنی اور ہما اقتدار کا وہ چودھری برادران کے سر بٹھایا گیا تو پھر وہ نقاد بن گئے، اور جو لہجہ اس روز نواز شریف صاحب نے استعمال کیا ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی وہی لہجہ اس وقت استعمال کرتے رہے، انڈیا میں جا کے بھی، باقی جگہوں پہ بھی۔ اور پھر جس طرح اگر ابھی نواز شریف صاحب نے اپنے لیے وہاں سے ریلیف مانگا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ دھرنوں کے دوران تو اوپنلی امپائر سے مدد مانگی جاتی رہی۔ اور ابھی شیخ رشید صاحب کی جو کتاب آئی ہے، میں بلکہ آپ کو ایک بتاتی چلوں، شیخ رشید صاحب کی کتاب کو ضرور کوٹ کیجئے گا، مگر میں نے جیسے ابتدائیے میں بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں سیاست زیادہ کر رہی ہیں، نظریات سے بغاوت زیادہ کر رہی ہیں، اس کا تعین کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پرویز رشید صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے، وہ میں ذرا آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ پہلے کوٹ کر لیجئے جتنی دیر میں اس کو نکالوں۔ شیخ رشید صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جس دن جنرل راحیل شریف صاحب نے بلایا عمران خان صاحب کو ملاقات کے لیے تو ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے۔ باقی اس ملک میں نہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت، نہ صحافت ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے نہ حکومت ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں جو کہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلقات کار کو بہتر بنائیں۔ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا ہے
کہ اپوزیشن منت ترلا کر کے اپنے تعلقات کو درست کرنا چاہتی ہے ریاست و اداروں کے ساتھ، اور حکومت اور اس کے وزیر مشیر دن رات لگے ہوتے ہیں، وہ ان کو لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ ابھی 3-4 دن سے کیا ہو رہا ہے، ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی وزیر بوٹ لا کے میز پہ رکھ دیتا ہے، اپوزیشن ووٹ دے دیتی ہے آرمی چیف کے لیے قانون سازی میں، اگلے دن ان کا وزیر لا کے بوٹ لے آتا ہے۔ یا پھر یہ 2-3 دنوں سے ایک گلگت بلتستان پہ ہونے والی میٹنگ کا جس طریقے سے وزراء نے ان کے ذریعے اپوزیشن کو وہ کیا، تو ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی گیلانی صاحب کی مثلاً اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ اپوزیشن کو اور فوجی قیادت کو ساتھ بٹھاتی تھی۔ ایون نواز شریف صاحب نے بھی اے پی ایس کے بعد اپوزیشن کو اور فوجی قیادت کو ساتھ بٹھایا، لیکن اس وقت حکومت چونکہ الٹ کام کر رہی ہے، وہ ریاستی اداروں کو اور اپوزیشن کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی ہے، اس کو لڑانا چاہتی ہے، تو اس لیے پھر براہ راست ان رابطوں کا سلسلہ ذرا بڑھ گیا ہے، یا براہ راست ان سے مدد مانگنے کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا، سو یہ ملک صاحب دیکھیے، چاہے دھرنے کے دوران ان سے فیسیلیٹیشن کا، معاونت کا کردار ادا کرنے کی بات ہو، اس کے بعد غلط بیانیوں فلور آف دا ہاؤس پہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم نے نہیں آفر کیا، وہ خود انہوں نے ثالثی کا آفر کیا تھا، اور پھر ٹھک کر کے ایک دم تب کے ڈی جی آئی ایس پی عاصم باجوہ صاحب کا ٹویٹ آئے کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کریں، پھر ڈان لیگز ہوں، اپنے وزراء قربان کر دینا، یا کے بعد دیگرے یہ اٹیمپٹس ہوں، جس طرح صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں دھرنے میں ایک دفعہ پھر ریچ آؤٹ کیا گیا، بات کی گئی کہ برج کریں ان گیپس کو، اور کل کی خبر بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو سر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آج کی ٹویٹ نواز شریف صاحب کی جب ہدایت سب کو دے دی ہے، خاص اور عام کو، کہ کوئی نہیں ملے گا، اس کی تشریح کیسے کی جائے سر؟ کل تک تو چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب ملتے تھے، میاں صاحب کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، جب ان کو آگاہ کرنا ہوتا تھا کر دیتے تھے، جیسے مشرف صاحب کے کیس میں این لاسٹ منٹ آگاہی ان کو فراہم کی گئی کہ بھئی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ وائی ناؤ، وائی لائک دس؟ اچھا، یہ مہر آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی بات کو میں تو خاص طور پہ اس سے ایک سینسٹیو بات تصور کرتا رہا تھرو آؤٹ، جب سے کوئی کم از کم 20 سال تو مجھے خود عملی طور پہ یہ دیکھتے ہو گئے، تو اس سے پہلے کا پڑھا سنا جو ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پبلک ریال میں اتنا ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لازمی طور پہ کچھ اپنی حدود رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال اب آج کا پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو پبلک ریال میں لے آیا ہے، تو کچھ باتیں کہنے میں آر بھی کوئی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے آج میاں صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جس پر آپ نے بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے معاملات جو کہ بالکل لازم ہوں کہ جن میں آپ نے سول ملٹری انگیجمنٹ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو یا اپوزیشن کی بھی اس میں کہیں ضرورت محسوس کی جائے، تو وہ اعلانیہ ہونی چاہیے، یعنی کوالیفائڈ ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اس میں انہوں نے کنڈیشنلٹی بھی ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اچھا، سیکنڈلی جو نہیں اب کیوں کا ہے سر؟ پہلے تو آپ کو بتایا بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، شہباز شریف صاحب، چودھری نثار صاحب، یہ تو چلیں آپ کو تنزیہ کہہ دیتے ہیں کہ راتوں کے اندھیروں میں ملاقاتیں، مگر چلیں وہ ملتے تھے جب دل کرے ملتے تھے، میاں صاحب کو آگاہ کیے بغیر بھی ملتے تھے۔ مہر میری کیونکہ I'll be very honest with you، جو اس وقت آگے کی بات ہے وہ غالباً پاسٹ کے ساتھ رکھ کے شاید ہم کر نہ پائیں، کیونکہ ایک بات ہم اسی اے پی سی کے اعلامیے میں بھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں، اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹروتھ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں، تو غالباً وہ پھر ایک کنفیشنل کمیشن کی زیادہ صورت اختیار کر جائے گا، کیونکہ سر مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ لوگ پہلے غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں ماضی کو چھوڑیں اور آگے دیکھیں؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو مساق جمہوریت میں بھی بات ہوئی تھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے کالا کوٹ پہن کے آپ کے قائد سپریم کورٹ چلے گئے میمو کیس کے اندر، اس کے بعد کتنا کچھ ہوا، کتنی صدائیں لگائیں اور جھوٹوں کو گھسیٹیں گے اور پیٹ پھاڑیں گے اور گھر چلا جائے وزیر اعظم۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے نظریات جو ہیں پل پل دیکھ کے تبدیل کرتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ اچھا، نہیں، یہ میرا جو اس پہ ایک بڑا کلیئر ریزالو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی جو گورننس ہے وہ کچھ ایسی آف شوٹس کریٹ کرتی ہے کہ جن کو ٹیکل کرتے ہوئے آپ کی پرنسپلڈ
پوزیشن جو ہے، یعنی اگر آپ ایک فار ایگزامپل آپ میمو گیٹ کی بات کر رہی ہیں، تو میمو گیٹ پہ جو اعتراض ہے وہ کورٹ میں پٹیشن لے کے جانے کا تو ضرور ہے، لیکن میمو گیٹ کے ساتھ جو اس وقت کی صورتحال تھی اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ یا تو پورے کانٹیکسٹ میں بات کی جائے یا بالکل ایک آئسولیٹڈ بات نہ کی جائے، اور گورننس ایک کمپلیکس جارگن ہے آنیسٹلی۔ سر آپ ضرور اس کے اوپر آج ہمیں متوجہ کر لیں کہ ایکچولی میمو کا پورا سکینڈل کیا تھا۔ ہم سب کو حفظ ہے، ہم سب نے رپورٹنگ کی، اسے کور کیا ہے، مگر آپ کے قائد نے ہی بعد میں تسلیم کیا کہ غلطی ہوئی تھی۔ اور میں نے تو آپ سے کہا کہ وہ ایک کنفیشنل صورت اختیار کر جائے گا، اگر ٹروتھ کمیشن جو ہے وہ بنا تو وہ ایک کنفیشنل کمیشن اختیار کرے۔ اچھا، ٹروتھ کمیشن بنے تو پھر کب تک بنے، کتنا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹروتھ کمیشن ہے یہ اس پوری اے پی سی میں جو باتیں کی گئی ان میں سے ایک ایسی بنیاد فراہم کرے گا جس کے ساتھ آپ مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکیں گے۔ اگر اب ہی کیوں، اگر آپ اجازت دیں بیفور آئی کم ٹو یو صداقت علی باسی صاحب کوئکلی، یہ صافی صاحب یاد ہے آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بڑے چرچے ہوئے مساق جمہوریت کے بعد بھی، کوئی ٹروتھ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوئی۔ سو سر اب ایک بار پھر اس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ کتنا پیچھے ریٹروسپیکٹیولی دیکھا جائے۔ اگر آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اور کنفیشنز کرنی ہے تو کہاں سے کنفیشنز کا آغاز کریں؟ دیکھیں، میں تو سیاسی جماعتوں کا ظاہری بات ہے ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں، اور یہاں پاکستان میں ہم مخصوص حالات میں سب ایک لحاظ سے اپنی اپنی بقا کی جنگ، ہر فرد اور ہر ادارہ اور ہر گروہ بھی اپنی اپنی لڑ رہا ہے۔ لیکن جہاں تک مثلا میرا تو ایک کانسٹنٹ اوپینین جب سے میں صحافت میں آیا ہوں اور پاکستان کے اندر، تو میں اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، انہوں نے تو صرف ٹروتھ کمیشن کا وہ مطالبہ کیا ہے، اور پھر اس وقت میرے خیال میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ اداروں کے مابین یا ایٹ لیسٹ اداروں کے بڑوں کے درمیان، جس طرح کے چیف جسٹس بننے کے بعد کھوسا صاحب نے تجویز کیا تھا، جسٹس کھوسا نے، تو میرے خیال میں تو پاکستان کو اس وقت شدید ضرورت، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سارے اداروں کے ہیڈ بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں، کامن ڈینومینیٹر ایجنڈے کے اوپر، وجہ اس کی اس وقت اس ملک کو سیریس چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سر پہ ایک آگ کھڑی ہے فرقواریت کی، ٹی ٹی پی دوبارہ وہاں پہ یہ جو اپنے دفاع کا ایک عجب مقابلہ چل نکلا ہے، اس میں حکومت وقت کا کتنا قصور ہے؟ یہ تو سارا میرے خیال میں کہ دیکھیں، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ حکومت ایک تو درمیان میں رابطہ کار کا کردار ادا کرتی ہے، اداروں، سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز وہ حکومت یا اپوزیشن کے ہوں۔ دوسرا، حکومت ریاستی اداروں کے لیے ڈھال کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ تیسرا، وہ ریاستی اداروں اور سول سوسائٹی یا اپوزیشن کے درمیان اگر غلط فہمیاں اس کو دور کراتی ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وزارت وہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کو، اور شیخ رشید صاحب بھی ادا کر رہے ہیں، کیوں علی صاحب؟ نہیں ڈھال کا نہیں، وہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لڑانے کی کوشش تو میرا خیال ہے کہ صافی صاحب نے جو پہلے باتیں کی بڑی وضاحت اس میں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی سم ہاؤ برابر قرار دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہائی مورل گراؤنڈ پہ ابھی بھی ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی لوگ ایک طرف کھڑے ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا، پہلی بات نواز شریف صاحب کا، میں پوری بات کر لوں کہ آپ نے موقع دیا، ضیاء الحق کی کیبنٹ کا ممبر بننا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں وزیر بننا، ضیاء الحق کا پارٹی بنا کے دینا، اور عمران خان کا مشرف کے دور میں ان کے ایک چیز کو سپورٹ کرنا، کوئی فائدہ نہ لینا، نواز مشرف کے خلاف تحریک میں حصہ لینا، یہ تو بالکل دو مختلف باتیں۔ 22 سال کی جدوجہد کر کے آج عمران خان سچ کی بنیاد پہ ایک بنے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بھی لب و لہجہ جو ہے وہ رکھا، تو عمران خان نے مشرف کے دور میں جو ایک مارشل لاء کے دور میں کوئی اگر باتیں کی پرائیویٹلی، تو یہ اس سے جو نواز شریف صاحب نے کل موقف لیا، راتوں رات جا کے ملتے ہیں، گوڈے پکڑتے ہیں اور دن کو آ کے گریبان پکڑتے۔ کیوں آپ یہ اس طرح کی 2013 میں جنرل کیانی پہ دھاندلی کا الزام لگایا تھا؟ اگر میں بات کر لوں پھر آپ کیونکہ آپ تینوں نے ایک بات کی ہے اور آپ کا بھی ایک موقف ہے، تو میرا خیال ہے 3 بندے بات کرنے پر جواب آنا چاہیے تاکہ لوگ فیصلہ کر سکے۔ تو پہلی بات، صافی صاحب نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ حکومت لڑائی کروانا چاہتی ہے۔ بھائی دیکھیں،
آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی اپنی فوج ہے. اگر کسی بھی آپ کا جی بی کے ایشو پہ کوئی آپ نے بریفنگ کرنی ہے یا لینی ہے, کوئی بات ڈسکس کرنی ہے, سیکیورٹی اس کی ڈائنامکس ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے, تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ملاقات کرے یا نہ کرے. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ قوم کے ٹروتھ کی ضرورت ہے. ٹروتھ کیوں چاہیے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. دن کو 12 بجے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جو ملا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نہیں ملے, اور رات کو بیان آتا ہے کہ پچھلے مہینے میں 2 دفعہ ملیں اور جا کے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ کے ساتھ ساتھ پیسے بھی واپس کریں. مسئلہ خالی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. میری یہاں پہ سیاسی ایگزسٹنس مہر صاحبہ کی وجہ کیا ہے؟ میرے ووٹر کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے لوٹا ہے پاکستان کو اور میں نے ان کو پیسہ واپس دلانا ہے. اس لیے ہم ٹروتھ کے ساتھ ساتھ ریٹرن آف منی بھی کریں, ٹیبل پہ پیسہ رکھیں, پھر ٹروتھ ہو جائے گی, خالی کہانیاں نہیں ہیں. بالکل, ہولڈ دیٹ تھاٹ فار اے سیکنڈ. ایک ملک صاحب کو تو بڑے چینکے لگا رہے ہیں آپ سر, مگر یہ میں ایک وقفہ لے لوں, بیکاز ایک ٹروتھ یہ بھی ہے بہرحال کہ عمران خان صاحب مکمل لیک آف انگیجمنٹ کی وجہ سے جو ویکیوم کریٹ کر چکے ہیں, اس کا فائدہ کہہ لیجئے یا اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے گورننس کا تو ایک بحران ہے, مگر وہ پھر اسٹیبلشمنٹ پورا کرتی ہے وہ ویکیوم. ٹروتھ یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این صاف چھپتی بھی نہیں, سامنے آتی بھی نہیں. آج یہ طے کرنا مشکل ہے کہ لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہے, اور یہ جماعت جو ہے اینٹا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ نہیں ہے, یہ خود بھی تعین کرنے سے قاصر ہیں. ایک وقفہ اور پھر وقفے کے بعد مزید ٹروتھ. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ملک صاحب فرمائیے گا کہ یہ کون سی کشمکش ہے جس میں آپ کی سیاسی جماعت مبتلا ہے؟ لیڈرشپ کرائسس الگ, نظریات کا کرائسس الگ, آج ایک سوال اپنی جگہ مزید الگ کہ اینٹا اسٹیبلشمنٹ ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, کہاں کھڑے ہیں, کس کی کیا سمجھا جائے؟ ذرا سی کلیئرٹی دیجیے گا پلیز. نہیں مہر, ایک تو پہلے مجھے اس خیال کے ساتھ جو حکومت کا یہ خیال ہے, اور وہی ساری باتوں کو وہی تعین کر رہے ہیں جو حکومت کا خیال ہے. اب یہ کسی قسم کی بھی کوئی بات جب بھی کرتے ہیں یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں جی کہ جو لوٹا ہے وہ واپس کریں. تو بھائی یار خدا کا واسطہ مانے, آپ جس کورٹ میں جاتے ہیں وہاں سے میں آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے اس سے زیادہ ومزیکل, اس سے زیادہ فنی, اپرنٹلی بالکل ایک کاک اینڈ بل سٹوری میں نے کبھی آج تک نہیں سنی جس طرح کے مقدمات آپ قائم کر رہے ہیں. برل اینی ویز لیونگ دیٹ اسائڈ. اب یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ یا نظریات کا فقدان, اس سے زیادہ کلیئر ورڈز میں جو میاں نواز شریف صاحب نے کل بات کی, اور کانسٹیٹیوشنزم پہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف آئینی حدود کی بات کر رہے ہیں نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ریاستی ادارے, تمام لوگ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا فریم ورک ہے اسی میں رہیں. اچھا, اور اگر یہ مجھ پہ الزام ہے کہ میرے پاسٹ میں اگر جنرل ضیاء الحق کا ٹائم تھا اور اس ٹائم پہ کسی کی کو پولیٹیکل الیکشن ہوئی, 1985 ہوئی یا 88 ہوئی, یا جو بھی اس وقت کے معاملات تھے, تو کون ان کو ڈینائی کون کر رہا ہے؟ اگر یہ ایک آپ کی, میں نے اپنا جب پہلا الیکشن لڑا تو سر ان کو ہپوکریسی دکھ رہی ہے, منافقت دکھ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے یا تو وہ کل بھی غلط تھا جو ملاقاتیں ہو رہی تھی, پچھلے ہفتے تک بھی غلط تھی, یا وہ صحیح تھی, اور آج کے بعد جو ہوگی غلط ہوگی. اگر ایک جنرل مشرف کا رول ہو 2002 میں, تو کیا میں الیکشن کے پروسیس سے باہر بیٹھ جاؤں؟ سر ابھی جنرل مشرف کا رول نہیں ہے نا سر. اپوزیشن میں الیکشن لڑیں اور اس کے خلاف کیمپین کریں, آپ وزیر خزانہ نہ بن جائیں. اپنا عباسی صاحب, تو پھر میں میرے بھائی لاہور کے جلسے سے لے کے اس کی ساری ایک بات کا ایویڈنس میرے پاس ہے, وٹنس ہے میرے پاس, میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. تو پھر میں بتا سکتا ہوں کہ کس کی. ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ایک سیکنڈ. تو یار آپ وہ ریڈ لائنز کیوں کراس کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے, جب آپ کی اپنی کریشن میں ایک بہت بڑے قداور عسکری شخصیت کا ہاتھ ہے, تو خدا کا نام مانے یار. تو وہ پھر یہ ڈرٹی لنن جو ہے کہ کیسے ڈینائی کرتے ہیں آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ ٹھہرے, ایک منٹ رکے نا, ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے. حق اچھا, مگر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. یہ تو وہی بات ہے نا سر. لڑکے مشرف سے لڑکے پیپلز پارٹی سے, آپ کو تو کل سے شوق ہے, ایک سیکنڈ ٹھہر کے جانا. اب
صداقت کل سے بھائی، کیا مطلب شوق میں آپ ہیں، مجھے تو شوق ہے وہ شوق کہہ رہا ہوں، دیدار کا شوق. ایک شوق ہے میری اور ایک سننا شوق میں ہے. دیدار. ایک تو فیصلہ کر لیجئے شوق کس کو ہے اور آج شوق کس صداقت کو ایک ہے. منٹ. یہ میں بول رہی میں نہیں بول تیرے رہا. دیدار والے شوق کی بات کر رہا ہوں، میں اس شوق کی بات نہیں کر رہا. اوہو اچھا میں یہ ایک سیکنڈ سن میں تو دوسرے لینا. والے شوق وہ کی کہہ بات رہے ہیں کر کہ رہا ہوں. آپ کے جو کل سر آپ آپ کے کی بعد حکومت، بھائی میں نے جو قبلہ. جانے سے پہلے کہا کہ آپ کی بھی سر لیک آف انگیجمنٹ کی وجہ سے جو گورننس کرائسس ہے وہ بیسکلی پوچھ رہے ہیں کہ آپ زراعت کے کھیت کی مولی ہیں یا کسی اور کھیت کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہے آپ کی؟ دیکھیں یہ جو آپ اتنی بڑی سٹوری بنا رہی ہیں بیانیے کی کہ جی پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بیانیہ نہیں ہے. بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے جو کمایا اس کو بچانے کے لیے ہم پبلکلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس لیں گے، بلیک میل کریں گے، سیاست کو استعمال کریں گے اور پیچھے یار جا کے یہ کہیں گے انتہائی اب بے معافی تکی دینی ہے بات کہ ہے. سن لینا یار یہ اب آپ کی میرا حق تو ہے نا، میں بول دوں. مجھے نہیں دیتے اپنا حق مانگتے ہیں صداقت بھائی. ایسی آپ میں حکومت نے کر رہے ہیں. اینکر کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو نہیں کیا سمجھا سمجھا رہا نہیں ہوں کہ یہ کوئی بیانیے کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے لوٹا ہوا مال بچانے کی کہ آپ کے ساتھ سیاست، آپ پارلیمان، اچھا ایک اور آپ حق ہے، جمہوریت ٹھیک کا ہے، یہ آپ لبادہ اوڑھ کے یا دبائیں اور شام کو بندہ مگر ایک اور حق بھی ہے، بھیجیں معافی کیونکہ دینے صاحب نہیں آپ نہیں ملتی معافی تو آپ آل پارٹی کانفرنس کریں اور سب اداروں کو بدنام کریں. جی تیری پرابلم بھائی میرے قبلہ، میں کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کے عجیب و غریب منطق والی بات میں میرا نام مزاج ہے. سر ایک اور حق بھی ہے کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں ملک صاحب. ہاں یار فار گڈنس سے ہم ایک اچھی ایکیڈیمک بحث ہے، بات ہونی چاہیے. میں نہیں ڈر رہا اس پہ بات کرنے کا، تو تجھے کیا فکر ہے؟ آپ مجھے جنرل ضیاء الحق پہ کہہ سکتے ہو نا. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق ان سب کی گود میں وہ میں نے آپ کو نہیں، وہ میں نے سن تو لینا یار. صرف صافی صاحب کی اگر بات آپ کا نے- جواب دیا. یار بات سن لینا، تو کرنے میرا دے بھی صداقت. آرگیومنٹ موقع دیا کرے نا. کمال کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اور وہ صداقت برابر، ہم نے کہا میں برابر بتاتا ہوں نا، نہیں. میں نے برابری کوئی کا تانا بھی نہیں فرق دیا بتا آپ کو. دیتا ہوں نا ایک سیکنڈ. جی جی آپ کی جو بنیادی خواہش ہے نا اس کا ہم ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی بات کو ہم اسی دائرے میں رکھیں، لیکن اگر آپ وہ توڑنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کے تعلقات گنوا سکتا ہوں کہ کہاں سے چلتے ہیں. میں وہ تعلقات جنرل پاشا سے شروع کر سکتا ہوں، اینڈ آئی ہیو اے لانگ لسٹ. ٹرسٹ می، میرے جیسے بندے کا منہ نہ کھلوائیں. اینڈ آئی ہیو ایویڈنس اینڈ آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. سو پلیز کائنڈلی ریفرین ونس آئی ایم سٹنگ. اور میں آپ سے مال چوری کی بات بھی کر رہا ہوں نا. اگر آپ کے پاس کوئی کانکریٹ بات ہے نا صداقت، ایک منٹ ٹھہر، اگر کوئی کانکریٹ بات ہے، اگر ایک منٹ میں ضرور پہلے بات مجھے ختم کرنے دے، ایک چھوڑ کے 20 جواب دیں. اگر یہی مقدمے ہیں جیسا شہباز صاحب پہ مقدمہ ہے اور وہ جو شہزاد اکبر اس کا آرکیٹیکٹ ہے، کیا حماقت کی انتہا ہے اور پوری ریاست کو اور پورے 22 کروڑ لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. ویسے سر اگر 11 ملازمین کے اس میں اکاؤنٹ ایک سیکنڈ حماقت ہی لگ رہی ہے. صاحب آپ بات کرنے کا موقع ہی نہیں کسی کو دے رہے. کیسی بات ہے یہ؟ آپ بتائیں کہ شہباز شریف نے کہاں اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے پیسہ کمایا؟ گڈ نیچر کمپنی بنائی، سی ایم ہاؤس کے ملازمین کے نام کروڑوں روپے ٹرانسفر کیے، جو بعد میں وہی کیش باز لے کے گھروں میں جاتے رہے. بھائی اس کا آج میں نے یہ کورٹ میں جانے دینا، لیٹ اٹ بی ڈیفیٹڈ ان دی کورٹ. ہاؤ آر یو ججمنٹل اباؤٹ اٹ کہ یہ غلط ہے؟ ایک ادارہ جس کا کام ہے، اب کین آئی پلیز برنگ مائی آرگیومنٹ ناؤ؟ آپ وکیل ہیں، میں وکیل نہیں ہوں. جب میری بات نہیں سنیں گے وہ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. آپ یار میں پوائنٹ آپ جو وکیل نہیں جج بنے. مجھے اس لیے بننا پڑے کہ آپ جیسے اس کم عقل معاملے میں پھنس گئے. آپ سوائے چور اور لٹیرے کی بات ہی نہیں کرتے. آپ نے مجھے کم عقل ہونے کے بعد فیصلہ سنا دیا کیونکہ آپ یہ لوٹا ہوا مال آپ کے گھر سے لوٹا مال. میرے گھر کا میں عوامی نمائندہ ہوں. میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کا لوٹا مال واپس لانے کے لیے. یہ میرا بیانیہ ہے. کس مجھے لوگوں نے بیانیہ اس لیے ووٹ دیا. عمران خان آیا اسی لیے کہ جتنا چور ہے ان کو ان کا احتساب کرنا ہے. اور آپ وہ جو ثبوت کیا 34 پوائنٹ آپ ٹیبل پہ دیتے ہیں کہ یہ رکھیں اور ہم آپ کو فیٹف میں سپورٹ کرتے ہیں. کیا فیٹف میں کیا آپ لوگوں نے؟ 8 سے 9 بل تو وہ ہیں جن کے اوپر آپ کو کوئی فاٹف آپ نیشنل سیکیورٹی کے زیادہ چیمپئن بن گئے. فاٹف یار خدا کا خوف کرو. ہم ایگزیکٹو ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے اس کو منظور کرنا. آپ کا منظور نہیں ہوا. اپنی طاقت شو کی، آپ ناکام ہوئے، اس کے بعد آپ اداروں کو الزام لگانا شروع ہو گئے. آپ تو بلیک میل کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں نا، پولیٹیکل بلیک میلنگ، یو آر یوزنگ یور پوزیشن ٹو بلیک میل اس اور این آر او.
और नैब का दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो अपोजिशन के ताउन से लाने का फैसला हो गया, तो विल टॉक अबाउट दिस, उसमें ये चेंजेस आ रहे हैं जिनका जिक्र हो रहा है। मगर साफी साहब पहले तो बताइए, आज जैसे फॉर इंस्टेंस मुख्तसरन इसको फरमाइएगा, बिकॉज आई वांट टू कम ऑन द नैब लॉज एज वेल। आज जब शेख रशीद साहब ने कहा मैं चार्जशीट कर रहा हूं मौलाना को, तो मौलाना की चीफ से मुलाकात हो, ये चार्जशीट क्यों हो रहे हैं मौलाना उसके लिए? और क्या ये चार्जशीट सही बंदे को किया जा रहा है? क्या फिर ये जिम्मेदारी दोनों एतराफ को उठानी चाहिए? और सर दूसरा साथ भी कि मौलाना साहब अब नैब में तलब किए गए हैं, वो जाएं तो हेडलाइन है, वो ना जाएं तो हेडलाइन है। आपको क्या लगता है दोनों सूरतों के अंदर आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? इस पे मैं और क्या कह सकता हूँ, वो जो शेर है कि हुई तो दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। देखिए, इस रियासत को मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब पहली बात तो ये मुझे समझ नहीं आ रहे, ये इस वक्त जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, देखें पहली बात तो ये कि क्या आर्मी चीफ या कोई और आर्मी से मुतालिक पाकिस्तान के फ़ौज के चीफ है ना, और आर्मी और चीफ जो है वो किसी पार्टी के नाम अलाट नहीं होता। वो मेरा भी आर्मी चीफ है, वो आपका भी आर्मी चीफ है, वो बल्कि आर्मी हमारी आर्मी है, सबकी आर्मी है। फिर मौलाना फजल रहमान भी किसी दूसरे मुल्क के नहीं है, मुलाकात करके, ठीक है। और जितनी भी सियासी क़यादत है सब इस मुल्क के शहरी हैं। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ इसके हैं। ये लोग ख़ुद उन इदारों के साथ भी बुरा कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल में किसी हद तक अपनी हुकूमत के साथ भी बुरा कर रहे हैं। मसलन उस रोज़ ये फैटअप की कानून साजी हो रही थी, आपको याद होगा, तो हुकूमत के और अपोजिशन के, बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात तो रात को टूट गए, जिस पे फिर मौलाना भी उनसे नाराज़ हुए थे। तो रात को किसी से मुलाकात हुई जिसकी बुनियाद पे अगले दिन आके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिए। अच्छा, इसी तरह आज से कुछ अरसा पहले आपको आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पे पार्टी ने तो अपनी कंडीशंस पूरी विड्रॉ कर ली, ठीक है, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हुए थे ना, हुकूमत से नहीं हुए थे। हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब अगर अगले दिन आके आप लोग उनको ताने देंगे, इसी तरह उनका मजाक उड़ाएंगे, या मौलाना फजल रहमान को अगर यहाँ से उठाया था तो कोई इमरान खान साहब ने या उनके किसी वज़ीर ने तो नहीं उठाया था ना, और जिसने उठाया होगा इस मुल्क के मफाद के लिए या इस हुकूमत की खैर में उठाया होगा ना। आज अगर शेख रशीद उनको ताने दे रहे हैं, फरूक नसीम वगैरह इनसे कर रहे थे मुज़ाकरात, और ये मुझे याद है हमने तब रिपोर्ट भी किया, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी कंडीशंस का जिक्र किया जिसके ऊपर वोट गए। उन्होंने कहा कि भाई यही ड्राफ्ट है, इस पे साइन करना है तो करो वरना पैगाम आ जाएगा। अगले दिन कंडीशंस विड्रॉन थी। हाँ, वो तो डेडलॉक आ गया ना हुकूमत के साथ तो डेडलॉक आ गया ना, और सब कुछ खत्म हो गया। रात को किसी और के साथ मुज़ाकरात हो गए जिसके अगले दिन वो कर लिया। तो ये ज़रा उस चीज़ का रास्ता बंद कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये मुल्क जिसको बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना सिर्फ एक दिन अपनी अना की तस्कीन के लिए या किसी की खुशामद के लिए या सिर्फ अपने सियासी मुखालिफों को लताड़ने के लिए, इन लोगों को एहसास नहीं हो रहा। ये मौलाना ने आज कहा, बुलाया भी आपने है, मौजू भी आपने तय किया, हम क्या समझें कि इस सियासत के पीछे कौन कार फरमाए? क्या मौलाना साहब कंफ्यूज्ड हैं? इतने मंजे में सियासतदान हैं, ये क्यों कह रहे हैं हम क्या समझें कौन कार फरमाए? उनको पता नहीं है कौन क्या हो रहा है सर एग्जैक्टली, या फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा? अब मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि कोई जो है इन लोगों को वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिली होगी कि जी आप जाके इस, क्योंकि वो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके साथ इसी तरह की हज़ारों मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान पे उन्होंने मीटिंग की और आपके वज़रा बैठ के, उसके बारे में तो ISPR ने कुछ नहीं कहा है ना, आपके वज़रा बैठ के एक एक फ़िक्रा उसका जो है अपनी तरफ से कुछ वो लगा के, कभी अली अमीन गंडापुर बैठे होते हैं, कभी शेख रशीद बैठे होते हैं, कभी दूसरे बैठे होते हैं, और उसकी तफसीलात बताते और उस पर अपोजिशन को लताड़ते हैं। तो कल उधर से जब रिस्पांस आएगा तो क्यों अपने, इससे आप अंदाज़ा लगाए कि इदारों को सियासत में कौन ला रहा है, और उनकी जो है उनसे अपने मुल्क के शहरियों को उनसे क्यों वो कर रहे हैं। अब जवाब में आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान को चैलेंज दे दिया, कल मौलाना फजल रहमान तफसीलात बताने पे आ जाएगा, अगले दिन दूसरे को मौलाना साहब सवाल उठा चुके हैं, अगर शेख रशीद साहब ने ऑफिशियल तर्जुमानी करनी है तो अपना नोटिफिकेशन निकाल दें।
تو یہ بہرحال سوال پوچھ لیں گے ہم اس حکومت سے. مگر کوئکلی ملک صاحب, کیونکہ نیب کی ترمیم کے اوپر دوسرا ترمیمی آرڈیننس اپوزیشن کے تعاون سے قانون کی صورت میں لانے کا فیصلہ ہو گیا, مگر اس میں انٹرسٹنگلی یہ کہا گیا ہے نیب سیاستدانوں سرکاری افسران کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال مس یوز آف اتھارٹی, وہی شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی جو استعمال ہو رہا ہے, اس کے مقدمات نہیں بنا سکے گی. تو یو تھنک دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ یہ نیب اور نیب کی مدد سے بننے والی حکومتیں اور اس میں اسمبلیوں میں بیٹھے اس طرح کی بد زبانی اور ہر وقت ایک چور ڈاکو کی رٹ سے ایکچولی مہر تنگ آ گیا. مطلب اٹ از لمٹ. وہ بات کیسے کریں؟ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ اسی لیے لے کر آئے ہیں. ووٹ کس لیے لے کر آئے؟ یہ ووٹ پہلے ثابت کریں پھر بات کریں, پہلے کورٹ سے پروناؤنسمنٹ لیں پھر بات کریں. آپ کورٹ سے ثابت کریں, ہمارا ووٹ نہیں, آپ کا ووٹ تو نہیں ہے, ہمیں ایک ادارے نے ثابت کر کے ٹھپا لگا کے دیا ہے. آپ چیلنج کریں وہ نہیں, آپ سمجھے نا یہ بات تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر ایک صداقت عباسی اور کے ٹھپے کے اوپر صداقت لفظ نہیں بول سکے گا یار. سلیم بھائی بھی ہنس پڑے, میں نے کہا کسی اور کے ٹھپے کے اوپر جو پاکستان میں آئینی ادارہ ہے اسے ٹھپا لگا کے ہمیں دیا ہے, آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں یار؟ الیکشن میں عوام ٹپے لگاتے ہیں عباسی صاحب, عوام کے ٹپے سے لوگ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ادارے نے ٹپا لگا کے. اب ذرا میرا جواب سلی سے سنیں. عوام ٹھپا لگاتے ہیں, الیکشن کمیشن آپ کو رزلٹ دیتا ہے, اس کے اوپر ٹھپا لگا ہوتا ہے کہ آپ نے 1,37,000 ووٹ لیا. میں اس ٹھپے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ وضاحت نہیں کی نا, آپ نے کہا کہ ادارے نے ٹپا آپ تو میرے ٹھپے کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے بادشاہ. صداقت بھائی یہ کہتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے یہ ہر دو صورتوں میں یہ بات بیٹھتی ہے. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ سانوں بھی مرندہ شوق سی, یہ ان کے اوپر بھی بیٹھتی ہے, یہ ان کے اوپر بھی بیٹھتی ہے. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ صورتحال جو ہے وہ اٹس امیزنگ, بیکاز اتنی کنفیوژن میں بھی کلیئرٹی ہے جو سمجھنا چاہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.